ٹین کے کھڑکھڑانے کا اور دھات کی رگڑ سے پیدا ہونے والا شور مجھے رات کی خاموشی میں کچھ زیادہ ہی محسوس ہوا، لیکن سردی کو روکنے اور روشنی کو چھپانے کے لیے شٹر گرانا ضروری تھا۔ بالآخر شٹر ایک جگہ ایسا پھنسا کہ 1 انچ نہ ہلا۔ یہ اپنے خواجہ صاحب، میں نے ہانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، کیا وہ سچ مچ وہیں رہ گیا اپنی تجوری کے ساتھ؟ میں لاتا ہوں اس کو، محسن نے کہا اور اس 2 فٹ کے خلا میں سے گزر گیا جو فرش اور شٹر کے درمیان باقی رہ گیا تھا۔ میں نے گیراج کا جائزہ لیا۔ اس کے فرش پر گاڑی کھڑی کرنے کے آثار واضح تھے۔ سیمنٹ پر انجن آئل کے دھبے تھے، کچھ بہت پرانے لیکن کچھ ہفتہ 10 دن پہلے کے۔ صاف ظاہر تھا کہ جب کوٹھی کے مکین یہاں تھے تو اپنی گاڑی بھی یہاں کھڑی کرتے تھے۔ ایک گوشے میں 2 پرانے ٹائر اور گاڑی کے ناکارہ پرزے پڑے تھے جن کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گیراج میں جیپ کھڑی کی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے دوسرے کونے میں لگی ہوئی پرانی چارپائی اور لپٹے ہوئے بستر کو دیکھ کر ہوئی۔ غالباً یہ بستر ڈرائیور کا تھا جو اب مالکوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے رابعہ کی مدد کی اور بستر کو پھیلا دیا۔ بستر بہت میلا تھا، گدے اور تکیے کی حالت ایک سی خستہ تھی اور تکیے پر سفید غلاف تیل سے چکنا ہو کے سیاہ پڑنے لگا تھا۔ لحاف اور گدے میں سے ایک جیسی بو اٹھ رہی تھی، مگر ان حالات میں یہ غلیظ اور متعفن بستر کسی شہزادی کے ریشم و کم خواب کی نرمی اور لطافت رکھنے والے معطر اور پرتکلف بستر سے کم نہ تھا۔ میں نے نازو کو پہلے لٹایا جو اب پہلے کی نسبت زیادہ ہوش میں تھی اور مسلسل مجھے مر جانے دو، مجھے قتل کر دو کی گردان کرنے لگی تھی۔ میں نے رابعہ کو بھی اس کے ساتھ بستر میں گھسنے پر مجبور کر دیا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سردی سے رابعہ کے ہونٹ بھی نیلے پڑ رہے ہیں اور اس کا گلابی چہرہ بے جان نظر آنے لگا ہے۔ جسمانی توانائی کی بحالی کے لیے اسے بھی آرام کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی نازو کو۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو کچھ دیر میں یقیناً رابعہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ جب شٹر سے کسی کے ٹکرانے کی آواز آئی تو پلٹ کر دیکھے بغیر میں نے اندازہ کیا کہ یہ محسن کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اسی وقت رابعہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا تو میں نے گھوم کر دیکھا اور اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ 22 بور کی 2 نالی شکاری بندوق کا رخ میرے سینے کی طرف تھا اور یہ بندوق ایک عورت کے ہاتھوں میں تھی۔ عورت کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی لیکن اس کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ موٹاپے کی طرف مائل تھی لیکن اسے موٹی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مزید یہ کہ موٹی ہونے والی عورتوں کی طرح اس کا جسم غیر متناسب اور بھدا نہیں ہوا تھا۔ اس کا رنگ و روپ اب بھی عہد رفتہ کی کہانی سناتا تھا جب اس نے اپنے حسن و شباب کی غارت گری کے چرچے خود بھی سنے ہوں گے۔ اس کے بالوں میں سیاہی پر سفیدی غالب تھی اور وقت نے چہرے پر مکڑی کے جالے کی طرح جھریوں کو پھیلانا شروع کر دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سیاہ چمک اب تک دھندلی نہیں پڑی تھی۔ مجموعی طور پر اس کی شخصیت میں ایک باروب اور باوقار تمکنت تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ چہرہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ میں اکیلی عورت ہوں اور جوان بھی نہیں ہوں، وہ متانت سے بولی، لیکن اسے میری کمزوری مت سمجھنا۔ میرا نشانہ بہت اچھا ہے اور میں تم کو صفائی کا موقع دیے بغیر گولی مار دوں تب بھی مجھے کوئی قصوروار نہیں سمجھے گا۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی کیونکہ باہر سے استاد ٹیڈی اور محسن جھگڑتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ خبردار، جو حلق سے آواز بھی نکالی۔ عورت نے ایک کونے میں پوزیشن سنبھال لی۔ میرے بیٹے نے جاتے وقت کہا تھا کہ جسے چاہو گولی مار دینا۔ استاد ٹیڈی کا بدصورت اور بدوزن صندوق پہلے اندر آیا۔ ٹیڈی کے ساتھ محسن نے اسے باہر سے اندر دھکیلا اور پھر خود بھی سر جھکا کے اندر آ گئے۔ سیدھے کھڑے ہوتے ہی انہوں نے بندوق کی نال کو دیکھا۔ عورت نے انہیں میری طرف کھسکنے کا اشارہ کیا اور وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھتے ہوئے میرے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ آسمان سے گریں گے تو اس طرح کھجور میں اٹکیں گے۔ کون ہو تم لوگ؟ عورت نے اسی سپاٹ آواز میں کہا۔ ہم چور یا ڈاکو نہیں ہیں، میں نے کہا۔ یہ تو میں نے اندازہ کر لیا تھا کیونکہ تمہارے ساتھ عورتیں ہیں، وہ بولی، لیکن تم شریف آدمی بھی نہیں ہو۔ یہ اندازہ کیسے کیا آپ نے؟ میں نے محسوس کیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اور اگر میں اس عورت کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارے حق میں بہت اچھا ہوگا۔
اس لیے کہ شریف آدمی نہ راتوں کو اس طرح جوان عورتوں کے ساتھ پھرتے ہیں اور نہ ایسے بلا اجازت لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولی، کیا سمجھ کے ڈیرا ڈال لیا تھا یہاں؟ معلوم ہے میرا بیٹا کون ہے؟ ہم سمجھے تھے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، باہر تالا پڑا ہوا تھا۔ محسن نے کہا، تو کیا تم لوگ یہی کرتے ہو؟ وہ بولی، جو گھر حالی نظر آ جائے اس پر قابض ہو جاؤ۔ قبضہ کرنا ہوتا تو ہم اس گراج میں پناہ نہ لیتے، قفل توڑ دیتے۔ میں نے کہا، قفل توڑتے تو کتے کی موت مارے جاتے۔ وہ بولی، جب میرا بیٹا گھر میں نہیں ہوتا تو میں یہی کرتی ہوں، سامنے سے تالا ڈال کے باورچی خانے سے اندر چلی جاتی ہوں اور اندر کی ساری کنڈیاں بند کر لیتی ہوں۔ میرے بیٹے نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی ہے۔ کیا بیٹے ماں کو سختی سے تاکید کرتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ ہمارا ماں بیٹے کا معاملہ ہے جی، تم کون ہوتے ہو مجھے لیکچر دینے والے؟ وہ برہمی سے بولی، سیدھی طرح بتا دو کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ صورت سے تم لوگ فقیر تو نہیں لگتے، پھر کون ہو؟ بڈھا فروش یا ان عورتوں سے؟ کیا یہ عورتیں صورت سے آپ کو ایسی نظر آتی ہیں؟ میں نے مشتعل ہو کے کہا، اچھی نظر ہے آپ کی، ہم آپ کو چور ڈاکو نہیں لگتے، فقیر نہیں لگتے۔ پھر تم خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو۔ عورت نے کہا، ورنہ میرا بیٹا سب معلوم کر لے گا، وہ تم جیسوں سے نمٹنا جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت، آپ کا بیٹا آخر کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ آئے گا تو کون سی توپ چلا دے گا؟ ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو صرف یہی کہ سردی سے بچنے کے لیے گیراج میں پناہ لے لی ہے، اور وہ بھی مجبوری میں۔ ہم چلے جاتے ہیں۔ ٹھہرو، پہلے بتاؤ کہ ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں آدھی رات کے بعد اور اس موسم میں گھر سے بے گھر کیا اور تم یوں میرے گھر میں آ گھسے؟ وہ بولی، لیکن اب اس کا لہجہ پہلے کے مقابلے میں بہت نرم تھا۔ دیکھو، جھوٹ بالکل مت بولنا اور مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش ہرگز مت کرنا، ورنہ میرا بیٹا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے رکی۔ خیر، تم اس سے ملو گے تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ توپ چلا کے تمہیں توپ دم کر سکتا ہے یا نہیں۔ آپ ہماری غلطی کو معاف کر دیں ماں جی۔ رابعہ نے اٹھ کر نرمی سے کہا، ہم گیراج خالی کر دیتے ہیں، ایک رات ہی کی تو بات تھی، رات بھی اب کتنی رہ گئی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا۔ عورت کا رویہ ایک دم مشفقانہ ہو گیا۔ میں تو جاننا چاہتی ہوں کہ آخر تم لوگوں پر کیا آفت آ گئی ہے کہ تم گھر سے بے گھر ہوئے۔ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں نے جو کچھ پہلے کہا تھا غصے میں کہہ دیا تھا، اس کا برا مت ماننا۔ تم صورت اور لہجے سے اچھے گھر کی لگتی ہو۔ چلو تم بستر میں لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی مجھے۔ آپ اس 2 نالی کی توپ کو ہٹائیں تو ہم کچھ کہیں۔ میں نے کہا، کہیں گولی چل گئی تو؟ گولی کبھی خود نہیں چلتی۔ وہ مسکرائی، اس نے بندوق کو نیچے کر لیا اور اس کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اب بولو۔ ہم بڑے مصیبت زدہ ہیں بیگم صاحبہ، میں نے مظلوم صورت بنا کے کہا، سارے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ میرا نام اول خان ہے، یہ میری گھر والی ہے خیرات النساء، مگر سب خیراتن کہتے ہیں۔ یہ سالہ ہے میرا خیرات محمد، اسے سب خیراتی کہتے ہیں، اور وہ جو لڑکی لیٹی ہے نا وہ میری سالی ہے، خیراتی اور خیراتن کی بہن نازو۔ اور یہ شخص، یہ تم میں سے کسی کا بھائی نہیں لگتا۔ عورت نے استاد ٹیڈی کو دیکھا۔ یہ میرا دوست ہے جی، اس نے ہم سب کی زندگی بچا لی۔ میں نے مظلوم لہجے میں اپنی فریاد جاری رکھی، ورنہ ہم سب مارے جاتے۔ کس کے ہاتھوں؟ کھل کے بات کرو، جب میرا بیٹا آئے گا تو سب اسے بھی بتانا۔ اس عورت کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا، جس نے بھی ظلم کیا ہوگا تم پر سب کا دماغ درست کر دے گا۔ بات یہ ہے بی بی جی، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے 6 مہینے پہلے۔ میں نے کہا، ہم سب تحصیل و ضلع گوجرخان کے رہنے والے ہیں اور ہمارا گاؤں ہے کلیام اوان۔ تم کلیام اوان کے ہو؟ وہ بولی، میں ایک رات رہی تھی وہاں جب میرا بیٹا گوجرخان میں تھا۔ ایسی کی تیسی اس کے بیٹے کی، ہر جگہ ٹپک پڑتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، میری بیوی نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا، 10 جماعت تک میں نے بھی پڑھا ہے اور خیراتن نے بھی۔ اس کا رشتہ پہلے سگے چاچے کے لڑکے سے ہوا تھا، اس وقت یہ بچی تھی، دوسری یا تیسری میں پڑھتی تھی۔ 10 جماعت پڑھ کے یہ گوجرخان میں پڑھانے لگی، جہاں میں بھی پرائمری اسکول میں ٹیچر تھا۔ اور یوں تم دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور تم نے شادی کر لی۔
عورت بولی۔ میں نے احمقوں کی طرح منہ کھول کر اس عورت کو دیکھا۔ ہاں جی بالکل، اور وہ چچا زاد بھائی جس کی منگیتر تم نے چھین لی تھی تمہارا دشمن ہو گیا۔ عورت ہنس کر بولی۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا جی؟ میں نے ہکلا کے کہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، کون ہے وہ تمہارا دشمن؟ وہ بڑا بدماش ہے جی، پرائمری میں تھا تو اسکول سے بھاگ گیا، ماں باپ کی عزت کا دشمن ہو گیا، پہلے چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، پھر ڈاکے ڈالنے لگا اور جیل گیا، ماں باپ اسی دکھ میں مر گئے۔ میں نے ایک فی البدیہہ کہانی کا تانا بانا تیار کر لیا۔ جیل سے چھوٹا تو بہت بڑا گنڈا کہلانے لگا۔ اب ایسے شخص سے خیراتن کی شادی ہو سکتی تھی؟ اس نے بھی مجھے بہت دھمکیاں دی اور خیراتی کو بھی۔ خیراتی اور خیراتن کے ماں باپ نہیں کیا؟ نہیں بیگم صاحبہ، خیراتی ہی بڑا بھائی تھا، وہ گنڈا اس کا بھی دشمن ہو گیا، مگر کون بھائی جانتے بوجھتے اپنی بہن کو جہنم میں جھونکتا ہے۔ میں نے کہا، ظاہر ہے ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا۔ عورت نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور میں نے ان سب کو دیکھا جو ہنسی ضبط کیے بڑی سنجیدہ صورت بنائے میری کہانی سن رہے تھے۔ گرم بستر کی حرارت پاتے ہی نڈھال ہو جانے والی نازوں کو نیند آ گئی تھی۔ بس جی، شادی کے بعد ہماری زندگی عذاب ہو گئی۔ میں نے لہجے میں رکت پیدا کی۔ ہم پولیس میں گئے رپورٹ لکھوانے تو پولیس نے مجھے بند کر دیا۔ اس گنڈے نے پولیس سے ساز باز کر لی تھی۔ اچھا یہ بات ہے، آنے دو میرے بیٹے کو، عورت نے خفگی سے کہا۔ پھر جی میرے یار نے تھانے دار کو 2000 رشوت کے دیے تو اس نے مجھے چھڑا دیا۔ میں نے کہا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، بعد میں کچھ ہوا تو میں ذمہ دار نہیں۔ تھانے دار بھی تو ڈرتا تھا اس گنڈے سے۔ اچھا کیا نام ہے اس تھانے دار کا؟ خیر میرا بیٹا معلوم کر لے گا۔ ہم بڑی مشکل سے پہننے کے کپڑے لے کر نکلے تھے مگر کسی نے اس کو خبر کر دی۔ میں نے کہا، وہ ہمارے پیچھے لگ گیا، ہم اگر بس یا ٹرین سے آتے تو وہ ضرور ہمیں قتل کروا دیتا۔ اس سے چھپتے چھپاتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ حالت دیکھ لیں آپ ہم سب کی۔ تم سب نے کلیام آوان سے لاہور تک پیدل سفر کیا ہے؟ عورت نے بے یقینی سے کہا۔ سارا رستہ تو نہیں جی، کبھی تانگے میں بٹھا لیا کسی نے، کبھی بیل گاڑی میں۔ میں نے کہا، لیکن عورت ان ہراشوں کو دیکھ رہی تھی جو ہم سب کے ہاتھوں پر اور چہروں پر لمبی لمبی خونی لکیروں کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ یہ خراشیں اسی عورت کے گھر کی جھاڑیوں میں چھپنے سے آئی تھیں، مگر ہماری دکھ بھری کہانی نے اس کے دل میں رحم کے جذبات جگا دیے تھے۔ وہ غور کرتی تو یہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ زخم تازہ ہے اور ہمارے پیروں میں اتنے لمبے سفر کے بعد بھی آبلے نہیں پڑے ہیں۔ اس نے رابعہ کے اور نازوں کے جگہ جگہ سے پھٹ جانے والے کپڑوں کو بھی دیکھا اور ان کی بیمار صورتوں کو بھی۔ پھر وہ بندوق ایک طرف رکھ کے آہستہ آہستہ آگے آئی۔ اس لڑکی کا کیا نام بتایا؟ اس کا نازو۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ لحاف اٹھا کے دیکھنے کے بعد بولی، کچھ نہیں بیگم صاحبہ، یہ بیچاری 10ویں میں پڑھتی تھی، وہ گنڈا بعد میں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ چلو چھوٹی بہن ہی دے دو، مگر بات تو ایک ہی تھی۔ خیراتی نے ایک بہن پر ظلم برداشت نہیں کیا تو دوسری پر کیسے ہونے دیتا؟ میں نے کہا، ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور بس عزت کے ساتھ جان بچا کر نکل آئے۔ نازو پر سردی کا اثر ہے، 2 دن سے بھوکی ہے۔ کھانے کا کسے ہوش تھا بیگم صاحبہ؟ محسن بولا، یہاں سر چھپانے آ گئے تھے۔ چلو اٹھاؤ اس لڑکی کو اور تم سب بھی اندر چلو، یہاں تو یہ لڑکی مر جائے گی۔ عورت نے کہا، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں اور تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ تم سب ہی مرنے والے ہو۔ میں نے باری باری محسن اور ٹیڈی کی طرف دیکھا۔ صورت حالات میں یہ تبدیلی ہمارے لیے خوش آئند بھی تھی اور باعث تشویش بھی۔ وہ کسی بہت بڑے تیسمار خان کا گھر تھا جس میں ہم انتہائی مجبوری کے عالم میں پناہ گزین ہوئے تھے، کیونکہ آج کی رات ہمارے لیے کسی ہوٹل میں قیام کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چودھری دلاور کے گرگے تو پہلے ہی ہماری بدلی ہوئی صورتیں ملاحظہ کر چکے تھے۔ اب پولیس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا حلیہ اب کیا ہے۔ میک اپ سے بھیس بدل کر پھرنے کا مقصد غارت ہو گیا تھا۔ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم اپنی اصلی شکل کے تقاضوں کے مطابق ہی کیموفلاج کرتے رہتے اور ہمیں صبح تک کی مہلت مل جاتی تو ہم یقیناً اس حلیے کو تبدیل کر لیتے۔ دھوکہ ہمیں مقفل دروازے نے دیا اور ہم گھر کو خالی سمجھے۔ 2 نالی شکاری بندوق والی خاتون بے خبری میں بلائے ناگہانی بن کے نازل ہو گئی۔ بات بات پر بیٹے کی دھمکی دینے والی اس عورت کو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک تو عمر رسیدہ عورت تھی اور ہم سب کی ماں کے برابر تھی، پھر یہ کہ وہ خطرناک نہیں لگتی تھی۔
اس کا چہرہ اس کے دل کے آئینے کی طرح صاف نظر آتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے مطمئن کر کے ٹال دوں، لیکن میری چھوٹی کہانی نے بھی اس کے دل کو دکھی کر دیا، اور جتنی آسانی سے اس نے ہمارا اعتبار کر لیا، اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کتنی سادہ لوح ہے۔ اس کا رویہ ذرا سی دیر میں ہمدردانہ اور محبت بھرا ہو گیا تھا۔ اگر ہم ضرورت کو دیکھتے تو مہمانداری کی یہ پیشکش بہت بروقت تھی۔ ہم سب کو صرف ایک گوشہ عافیت کی ہی نہیں، آرام کی اور خوراک کی بھی اشد ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف اس گھر میں قیام سے ہمارے جھوٹ کا پردہ چاک ہونے کا ڈر بھی تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس عورت کا بیٹا کوئی پولیس افسر تھا، اور ہم جیسے مجرموں کا کسی پولیس افسر کے گھر مہمان ہونا ایسا ہی تھا جیسے ہرنوں کے غول کا بھوکے شیروں کی کچھار میں بسیرا کرنا۔ ایک خطرہ نازو کی طرف سے بھی تھا کہ ہوش میں آتے ہی وہ پھر چیخنا چلانا نہ شروع کر دے اور ہماری دکھ بھری آپ بیتی سفید جھوٹ کا پلندہ بن جائے۔ سامان اٹھاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ عورت نے ڈانٹ کر کہا اور پھر اپنی بندوق اٹھا لی۔ چلیے خواجہ صاحب، اٹھائیے یہاں سے بھی اپنا یہ صندوق، میں نے کہا۔ چاہو تو اس ٹین کے ڈبے کو پڑا رہنے دو، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ عورت نے ٹیڈی کے ہنستا حال صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں بیگم صاحبہ، اسے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ٹیڈی نے ہماری طرف دیکھے بغیر کہا۔ کوئی بہت اہم اور قیمتی سامان ہے اس میں؟ وہ مسکرائی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ یہ نیک محمد ہے بیگم صاحبہ، محسن نے فوراً کہا۔ پھر اس نے نازو کو اٹھا لیا۔ میں نے ٹیڈی کے ساتھ مل کر شٹر کو دوبارہ اوپر کھینچا اور رستہ بنایا۔ دونوں سوٹ کیس پھر میں نے اٹھائے اور اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم سب ایک کمرے میں تھے جس میں آرام و آسائش کے سب اسباب مہیا تھے۔ بیڈ صرف ایک تھا، مگر فرش پر ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو قالین بچھا ہوا تھا اس کی وبازت کسی بھی گدے سے کم نہ تھی۔ اس عورت نے کونے میں رکھے ہوئے ڈبل راڈ والے ریفلیکٹر ہیٹر کو آن کر دیا۔ میں کچھ کمبل بھجوا دیتی ہوں، وہ بولی۔ یہ مہمانوں کا کمرہ ہے، اس لیے بیڈ تو یہاں دوسرا نہیں لگ سکتا، تمہیں نیچے ہی سونا پڑے گا، عورتوں کو بیڈ دے دو۔ جی بہت بہتر، میں نے کہا۔ آپ کو ہماری وجہ سے بہت زحمت ہوئی۔ زحمت کیسی؟ اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوں، مجھے جگہ کم تو نہیں پڑ رہی ہے، وہ بولی۔ پہلے میں ڈاکٹر کو فون کر دوں؟ نہیں بیگم صاحبہ، اس کی بالکل ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ نازو بیمار نہیں ہے، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں اچھا، دیکھو تم لوگ اگر ہاتھ منہ وغیرہ دھونا چاہتے ہو تو اس باتھ روم میں سب کچھ ہے، گرم پانی بھی ہے، میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ مجھے اب واقعی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ آپ آدھی رات کو کیا انتظام کریں گی؟ وہ ہنسی۔ ارے بیٹا، تھوڑا بہت تو فریج میں سے نکل آئے گا، پھر میرے ساتھ ہاضمہ ہوتی ہے، اسے جگا لوں گی، وہی کرے گی سب کچھ۔ تم لوگوں کے پاس پہننے کے کپڑے تو ہوں گے؟ اس نے ہمارے سوٹ کیسوں کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں بدلنا چاہو تو بدل لو۔ کچھ دیر پہلے میں نے مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ آرام دہ بستر، گرم پانی سے غسل، بہترین کھانے اور گرما گرم کافی کا تصور کرو تو اس میں بڑی راحت ہے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خواہش ایک دعا بن کے ہفتے افلاک سے اوپر خدا کے حضور اس وقت پہنچی جب قبولیت کی گھڑی تھی، اور پھر اس کا حکم ہوا تو خواب کی تعبیر ملی، اور جو ناممکن سمجھا جا سکتا تھا وہ ممکن ہوا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو کمرے میں ہم چاروں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور پھر ایک ساتھ ہنس پڑے۔ اسے کہتے ہیں معجزہ، میں نے کہا، اور بھی کچھ مانگتے خدا سے تو مل جاتا۔ ابھی تو کوئی بات نہیں، صبح اس عورت کا توپ چلانے والا بیٹا آ گیا تو کیا ہوگا؟ رابعہ بولی۔ صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ میں نے رابعہ کو بازو پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ ابھی تو تم جاؤ اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غسل کر لو، اپنے کپڑے لیتی جاؤ اور دیر مت لگانا، ہم سب اپنی باری کے منتظر ہیں۔ میرے کپڑے تو تمہارے سوٹ کیس میں ہیں، اور سب، میرا مطلب ہے اچھے ہیں، شہری وضع کے۔ میں اسی لیے تم کو استانی قرار دے چکا ہوں، میں نے اسے کپڑے نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ نازو کے کپڑے ابھی ٹھیک ہیں، ابھی تو نازو تھکن سے نڈھال ہو گئی ہے، اس لیے سو رہی ہے، محسن نے اپنا سوٹ کیس کھولتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ نیند کا وقفہ بہت مختصر ہوگا، میرا خیال ہے اکیلی رہنے والی یہ خاتون اعصابی سکون کے لیے کوئی دوا ضرور استعمال کرتی ہوگی، تنہائی ان کا روگ ہوگی، اور اس عمر میں کوئی بھی دن رات سو کر وقت نہیں کاٹ سکتا، میں نے کہا۔
ان سے کوئی ایسی دوا مل جائے تو اچھا ہے کہ نازو ذرا پرسکون ہو جائے۔ محسن کے سوٹ کیس میں سب سے اوپر ہمارا اسلحہ تھا، اس نے سب ریوالور کپڑوں کے نیچے چھپا دیے، اسٹین گن کسی سوٹ کیس میں نہیں آ سکتی تھی، چنانچہ میں نے اسے گیراج میں ہی پلنگ کے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ عورت کے اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کے نکلا اور 2 کمروں سے گزر کر کچن تک جا پہنچا۔ باہر سے پرانی نظر آنے والی کوٹھی اندر سے شاہانہ طرز پر آراستہ تھی اور میرے اندازے کے مطابق انتہائی بیش قیمت فرنیچر بھی امپورٹڈ تھا۔ اتنی بھاری اور جگہ گھیرنے والی اشیاء کو باہر سے منگوانے پر کتنی لاگت آئی ہوگی، اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا، لیکن یہ دولت مندی کی نمائش، یہ شان و شوکت اور سامان تعیش کی یہ فراوانی دیکھنے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ بڑی بی کا بیٹا واقعی بڑی چیز ہوگا۔ حسب توقع مجھے ان سے ویلیم کی گولیاں مل گئیں۔ میں نے پانی کا گلاس بھی کچن سے لے لیا، جہاں ایک اڈھیر عمر خادمہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ میں کمرے سے واپس آیا تو رابعہ غسل کے لیے جا چکی تھی اور محسن نے اپنے اور میرے لیے شلوار قمیض نکال لیے تھے، جو پہلے کے استعمال شدہ تھے مگر پھر بھی بہت صاف تھے۔ ٹیڈی اپنے ساتھ اس صندوق کے سوا کچھ نہ لا سکا تھا، چنانچہ اسے بھی ہمارے ہی کپڑے ملے۔ میں نے قریب جا کے دیکھا تو نازو آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے ماحول بدلا ہوا تو نظر آیا تھا، لیکن یہ اس کے اپنے گھر جیسا ماحول تھا۔ اگر اس کی آنکھ تانگے میں کھلتی جب وہ ہمارے پیروں کے قریب گھوڑے کے چارے پر سمٹی پڑی تھی، یا اسے گیٹ کے پیچھے ہوش آتا جب وہ مٹی دھول پر جھاڑیوں میں اور پتھریلی زمین پر لیٹی ہوئی تھی، تو شاید وہ خوفزدہ ہو کے چلانے لگتی، مگر اب وہ صاف ستھرے بستر پر ایک سجے سجائے کمرے میں تھی اور اس کے آس پاس جانے پہچانے لوگ تھے۔ جذباتی ہیجان کا دورہ ختم ہو گیا تھا، لیکن گزر جانے والے سیلاب کی طرح اپنے آثار چھوڑ گیا تھا۔ وہ بے حد کمزور، تھکی ہوئی اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نا سکندر، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے اس کا سرد ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر دبا لیا۔ تم ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ اس کے زرد چہرے پر تھوڑی سی سرخی جھلکی۔ تم مجھے واپس جانے کے لیے تو نہیں کہو گے؟ کبھی نہیں، میں نے کہا۔ کبھی مجھے دھوکہ دے کر تو نہیں چھوڑ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، میں نے کہا۔ اگر تم نے کبھی ایسا کیا نا تو میں مر جاؤں گی۔ اسے مذاق مت سمجھنا، میرے لیے مرنا بہت آسان ہے، وہ بولی۔ میں وعدہ کر چکا ہوں، پھر ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا۔ اس لیے کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، وہ اداسی سے بولی۔ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اب میں ایسا نہیں سمجھتا، تم میرے لیے اتنی ہی قابل اعتبار ہو جتنی رابعہ ہے، میں نے کہا۔ لو اٹھو، اب یہ دوا کھا لو۔ کیسی دوا ہے یہ؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نازو بولی۔ ہاں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دوا ذہنی اور اعصابی سکون کے لیے ہے، میں نے کہا۔ نازو نے خاموشی سے گولیاں لے لیں اور پانی کے ساتھ نگل لیں۔ ان کی ضرورت تو نہیں تھی، تمہاری باتوں نے زیادہ سکون دیا ہے مجھے۔ اس وقت رابعہ باتھ روم سے نکلی۔ تولیہ اس کے شانے پر اور پشت پر پھیلا ہوا تھا اور گیلے بال تولیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ نازو کی بات اس نے بھی سنی اور میری طرف غور سے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کا رنگ روپ گرم پانی سے دھل کر ایسا نکھر گیا کہ نگاہوں کو خیرہ کرتا تھا۔ اس کے کپڑے بھی ایک بار کے پہنے ہوئے تھے اور ان پر استری بھی نہیں تھی، مگر ریشمی کپڑے کی آب و تاب باقی تھی، اور جس طرح یہ پیرہن اس کے قالب نے سانچے میں ڈھالا تھا، اس سے تناسب کا حسن نکھر گیا تھا، لیکن اس سے اب وہ میٹرک پاس استانی نہیں لگتی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس دیہاتی وضاقتہ کے اور کم قیمت کپڑے تھے ہی نہیں۔ یہ گھر کس کا ہے سکندر؟ نازو نے لیٹے لیٹے کہا۔ میں چونکا۔ یہ ہے ایک ایسی جگہ جہاں ہم آج رات بھر کے مہمان ہیں، میں نے کہا اور محسن کو تولیہ لے کر باتھ روم میں گھستے دیکھا۔ کل ہم کس کے مہمان ہوں گے یہ ہم بھی نہیں جانتے، رابعہ نے بال سلجھاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اب تم نے خود ہی گھر بار چھوڑ کے ہمارے ساتھ آنا بدوشی اور خواری قبول کی ہے تو آنے والے دن سے امیدیں ضرور وابستہ کرو، مگر اس کو یقین مت بنانا، میں نے کہا۔ اب تمہیں نیند آنے لگی ہے لیکن ابھی مت سونا، ہماری میزبان ایک نیک دل خاتون ہے، وہ تمہارے لیے گرم دودھ کا ایک گلاس لے کر آ رہی ہیں۔ کون ہے وہ خاتون؟ نام کیا ہے ان کا؟ نازو بولی۔ نام تو ہمیں ان کے ترم خان بیٹے کا بھی معلوم نہیں جس کا یہ محل ہے، میں نے کہا، لیکن وہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں۔ ہم نے انہیں ایک ایسی کہانی سنائی تھی کہ پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا۔
मुख्तसरन ये समझ लो कि तुम नाजो हो। राबिया तुम्हारी बड़ी बहन है मगर उसका नाम खैरातुन निसा उर्फ खैरातुन है। मोहसिन खान तुम दोनों का भाई है, खैरात मोहम्मद उर्फ खैराती। मैं राबिया का घर वाला हूँ, अव्वल खान। लो भाई ये दूध पिला दो इसे और इसे सोने दो, बड़ी बी ने अंदर आते हुए कहा। नाजो सोने लगी थी और शायद उसने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं थी। मैंने उसे शाने से पकड़ के हिलाया तो इसने फिर आंखें खोली। लो बेटी शाबाश, उठकर थोड़ा सा गरम गरम दूध पी लो और ये स्प्रेन खा लो। बड़ी बी ने अपनी तमाम शफकत निछावर करते हुए नाजो के सर पर हाथ फेरा। सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लो तुम इसको दूध पिलाओ। बड़ी बी ने ग्लास मेरे हाथ में थमा दिया। जब वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो इनकी नजर ने राबिया को देखा। उनके कदम रुक गए। यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। बड़ी बी ने कहा, खुदा नजरे बद से बचाए, मैं भी कितना गलत समझी थी, माफ कर देना बेटी। आप क्यों शर्मिंदा करती हैं अम्मा? राबिया ने ख्याल से सुर्ख होके कहा, खुदा ना करे कि किसी पर बुरा वक्त आए, हीरे की कदर पत्थर के बराबर नहीं रहती। बड़ी बी ने कहा, इतनी मुहज्जिब शरीफ सूरत और नेक सिरत लड़की क्या बन गई थी? मैं तो कहती हूँ कि लाहौर की रहने वाली बड़ी बड़ी घरों की फैशनेबल लड़कियां तुम्हें देख लें तो रश्क से मर जाएं। खाना तैयार है, तुमने अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया। बड़ी बी ने मुझे डांटा। बस अभी 10 मिनट में हम सब तैयार हो जाते हैं, मैंने नदामत से कहा। बड़ी बी की शराफत और शफकत मेरे लिए बाइसे निदामत बन गई थी। वो हमसे यूं पेश आ रही थी जैसे हम उन्हीं के बच्चे हैं। हमने जरूरत के तख्त एक झूठ बोला था, मगर अब ये ख्याल मेरी शर्मिंदगी का सबब बन गया था कि हमने एक नेक दिल औरत की सारी इनायात इसे धोखा देकर हासिल की हैं, और अगर इसे हकीकत का इल्म हो जाए तो इसे कितना सदमा होगा। और क्या फिर वो हमारे साथ यही सलूक रवा रखेगी? नहीं, वो तो अपने बेटे से हमें वाकई तोबदम करा देगी। नहा धोकर कपड़े बदलने और खाने से फरागत पाके सोते सोते हमें सुबह के 3 बज गए। खाना जैसा भी था इस वक्त किसी दावत शाहाना से कम पुरलुत्फ नहीं लगा। खाने के बाद कॉफ़ी तो नहीं मिली मगर गरम चाय मिल गई, और जब मोहसिन ने ढीठ बन के सिगरेट मांगे तो बड़ी बी ने अंदर से नया पैकेट ला दिया। उनका बेटा घटिया सिगरेट नहीं पीता था, चुनाचे एक मुद्दत के बाद मुझे हर आरज़ू की तकमील से जो आसूदगी मिली वो मेरे सारे रुंजो गम और दुख दर्द का मुदावा बन गई। मैं दुनिया और माफहमा से बेखबर होके यूं सोया जैसे मुर्दे सोते हैं, और मेरी तरह किसी को भी रात के सुबह में और सुबह के दोपहर में ढल जाने का एहसास नहीं हुआ। सबसे पहले नाजो जागी थी, उसने मुझे बेदार किया। अंदर से मुझे बड़ी बी के अलावा किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। गालबन बड़ी बी का बेटा आ गया है। मैंने जमाही लेकर कलाई की घड़ी देखी, दोपहर के 2 बज गए। मेरा ख्याल था कि सुबह 9-10 बजे तक निकल जाते। फिर मैंने मोहसिन को जोर जोर से हिलाया, उसने राबिया और टैडी को जगाया। हम बहुत देर तक सोते रहे। मोहसिन ने कहा, अब बड़ी बी के जर्नैल बेटे से भी शर्फ़े मुलाकात हासिल होगा। इखलाकन अगर उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा कर दिया जाए तो क्या हर्ज है? राबिया ने कहा, वो हमें खा तो नहीं जाएगा, बशर्त ये कि वो पुलिस वाला ना हो, मैंने कहा, और मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही है कि तुम भी कमाल करती हो माँ। मर्द ने एकदम बहुत ऊंची आवाज में कहा, क्या जरूरत थी आखिर उन्हें घर में लाने की? अरे बेटा वो शरीफ और मुसीबत के मारे हैं। बड़ी बी ने कहा, आपको सारी दुनिया शरीफ लगती है मगर ऐसा नहीं है। मर्द ने बिगड़ कर कहा, शरीफ नजर आने वाले चेहरे धोखा भी दे जाते हैं। अरे चल रहने दे, मैंने भी दुनिया देखी है। माँ ने कहा, मैं शराफत को पहचानती हूँ। उफ, आखिर मैं आपको कैसे समझाऊं कि हर अजनबी को मेहमान बना लेना कोई अक्लमंदी नहीं। बेटा चिल्लाने लगा, किसी दिन आपको नुकसान होगा तो आप मानेंगी कि मैं गलत नहीं कहता था। आप अकेली होती हैं, कोई सब कुछ लूट कर ले जाएगा और आपको कत्ल करके डाल जाएगा। आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं परेशान रहता हूँ। एक तो घर से बाहर रहने की मुसीबत, न वक्त पर खाना न आराम, ऊपर से आपकी तरफ से फिक्र के पीछे कोई आपकी देखभाल करने वाला भी नहीं। इसे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि इसकी बात का हम पर क्या असर होगा। मैं खुद अपनी देखभाल कर सकती हूँ, माँ ने कहा। आखिर इस उम्र में बंदूक चलानी सीखी है, उसका क्या फायदा? कोई चोर डाकू आ गया तो उसके पास रिवॉल्वर होगा या स्टेन गन होगी। बेटे ने कहा, क्या कर लेंगे आप बंदूक से? 1000 बार कहा है कि रात को किसी के लिए दरवाजा मत खोलें।
آپ نے پوری پلٹون کو گھر میں ڈال لیا، معلوم نہیں کون چور اچکے ہیں، سب ایسے ہی گروہ بنا کے واردات کرتے ہیں، بڑی معزز اور شریف نظر آنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، یہ آواز مجھے کچھ سنی ہوئی لگتی ہے محسن، میں نے سرگوشی سے کہا۔ میں اٹھ کر دیکھتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسی نیک اور شریف ماں کا بیٹا اتنا بد اخلاق اور بد مزاج ہو سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں آخر یہ کون لوگ ہیں۔ مرد کی آواز آئی اور میں اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ میرے ایک اشارے پر سب پھر سوتے بن گئے۔ رابعہ اور نازو نے بیڈ کا رخ کیا اور لحاف میں گھس کر ساکت ہو گئیں۔ نیچے ہم سب نے کمبل میں سر لپیٹ لیا، لیکن میں نے کروٹ لے کر کمبل کا ایک کونا تھوڑا سا یوں اٹھائے رکھا کہ ایک آنکھ سے اندر آنے والے کی صورت دیکھ سکوں۔ ایسے سوئے پڑے ہیں جیسے باپ کا گھر ہے۔ مرد کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا۔ روشنی اس کے چہرے پر مقابل کی دیوار کی کھڑکی سے پڑ رہی تھی۔ ایک اد کھلی آنکھ سے میں نے اس کا پورا چہرہ دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے خون میری رگوں میں منجمد ہو چکا ہے۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ڈی ایس پی سراج کھڑا ہوا تھا، جو میرا سب سے پرانا اور سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ کینہ دشمن تھا۔ اسی شخص نے مجھ پر صفاقانہ مظالم سے میرے مصائب کے دور کا آغاز کیا تھا، اور تب میں نے جانا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں کتنے شیطان صرف درندے چہروں پر نقاب ڈالے پھر رہے ہیں، جو آدمی نظر آتے ہیں لیکن ان کا وجود آدمیت کی تذلیل ہے۔ اس سے پہلے مجھے آدمی کی سرشت میں شامل نیکی پر کامل اعتماد تھا، اور میری نگاہ صرف آدمیت کے تقدس کو دیکھتی تھی۔ ایک بے رحم رات کی یاد نے میرے جسم پر کپ کپی طاری کر دی، اور میری روح نے پرانے وقت کے آزار کو دوبارہ اسی طرح محسوس کیا۔ میرے وجود میں ابلنے والا آتش فشاں پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں سٹین گن ہوتی تو میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے جسم کو چھلنی کر دیتا۔ میں نے انتقام کی سرکش قوت کو اس لیے بھی قابو میں رکھا کہ میں نے ایک شریف النفس بوڑھی عورت کے گھر کا نمک کھایا تھا، اور اس عورت نے ہم میں سے کسی کو بیٹا کہا تھا تو کسی کو بیٹی۔ وہ بڑی نخوت اور بد دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آیا۔ نیچے جھک کر اس نے میرے چہرے پر سے کمبل کھینچ لیا۔ اٹھیے حضور، صبح ہو گئی، وہ حقارت امیز طنزیہ لہجے میں بولا۔ خدام ناشتہ لیے دست بستہ کھڑے ہیں۔ میں آنکھیں ملاتا ہوا اٹھا اور بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سراج نے اسی طرح ٹیڈی اور محسن کے کمبل کھینچ لیے تھے۔ شرم آنا چاہیے تم لوگوں کو، وہ بولا۔ ایک رات کے لیے جگہ مل گئی، کھانے کو مل گیا، اب دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم تو رات کو ہی جا رہے تھے سرکار، محسن نے کہا۔ آپ کی اماں نے روک لیا۔ میری ماں؟ کیا اس نے بھی کہا تھا کہ دوپہر تک اینڈتے رہنا؟ سراج کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوٹل ہے جہاں تم نے 24 گھنٹے کا کرایہ ادا کیا ہے؟ دوپہر کے بعد رات کا کھانا بھی مفت ملنے کی امید ہوگی نا؟ اس نے باری باری ہم تینوں کی طرف نفرت سے دیکھا۔ ہماری بدلی ہوئی صورتوں کی وجہ سے وہ ہمیں پہچان نہیں سکا تھا، مگر میری اور محسن کی ایک جیسی شکل و شباہت پر وہ حیران نظر آتا تھا۔ وہ وردی میں تھا اور پہلے کے مقابلے میں اس کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا، لیکن جو چیز نہیں بدلی تھی وہ اس کی فطرت کی حباست تھی۔ کیا تم دونوں بھائی ہو؟ وہ ہمارے مقابل ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جڑوا بھائی ہو؟ ہاں جی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ سراج کی ماں سامنے نہیں تھی۔ اسے میں نے بتایا تھا کہ محسن میرا سالہ اور رابعہ کا بھائی ہے۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ وہ بولا۔ تمہاری صورت اتنی زیادہ تو نہیں ملتی۔ بس جی، خدا نے جتنی ملا دی، میں نے عاجزی سے کہا۔ باقی خلیہ خود تم دونوں نے ملا کر ایک کر لیا، کیوں؟ وہ بولا۔ ہے نا یہی بات، ایک جیسے بال اور ایک جیسی داڑھی اور بالوں کا ایک جیسا رنگ، یہ سب مجھے قدرتی نہیں لگتا۔ میں نے اور محسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سراج کی نظریں ہم دونوں پر جمی رہیں۔ وہ بہت چالاک آدمی تھا اور عیاری اس کی آنکھوں سے ٹپکتی تھی۔ اس کی زندگی کے شب و روز مجرمانہ سرگرمیوں میں گزر رہے تھے، اور اس ملازمت میں اس کا بیشتر وقت مجرموں کو سمجھتے اور ان سے نمٹتے گزرتا تھا۔ آدمی ذہین تھا، مگر اس کی ذہانت منفی تھی، چنانچہ صف اول کے مجرموں نے خود ہی اسے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے موضوع سمجھ کر منتخب کر لیا ہوگا۔
یہ عورتیں کون ہیں؟ تمہاری کیا لگتی ہیں؟ وہ پہلو بدل کے بولا، ان میں سے ایک میری بیوی ہے، دوسری اس کی بہن۔ میں نے کہا، یہ ان کا بھائی ہے نیک محمد۔ میں نے ٹیڈی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے جرح شروع کر دی اور وہ ساری کہانی پھر سنی جو میں اس کی ماں کو سنا چکا تھا، لیکن وہ مسکراتا رہا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری کسی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کا سلوک ہمارے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے ہم اس کے گھر میں نہیں تھانے میں ہیں اور وہ ہم سے تفتیش پر مامور ہے۔ ان دونوں عورتوں کو اٹھا کر میرے سامنے لاؤ، اس نے مجھے حکم دیا۔ اس کے ذلیل کرنے والا انداز تخاطب کو نظر انداز کر کے میں نے رابعہ اور نازو کو اٹھایا اور میرے کہنے پر وہ سراج کے سامنے آ گئیں۔ میرے علاوہ سراج کو محسن نے بھی شناخت کر لیا تھا، مگر اس نے بھی میری طرح جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اس وقت تک انجان بنے رہنا بہتر سمجھا تھا جب تک کہ خود سراج پہل نہ کرے اور ہمارے خلاف عملی قدم نہ اٹھائے۔ رابعہ نے بھی سراج کو پہچان لیا اور اس کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے اڑ گیا۔ یہ ناممکن تھا کہ سراج جیسے شخص سے یہ تبدیلی پوشیدہ رہی ہو۔ تم اس شخص کی بیوی ہو؟ سراج نے تمسخر اڑاتے ہوئے سوال کیا۔ رابعہ نے سر جھکا لیا۔ مجھے اس کے اقرار کا یہ انداز بہت اچھا لگا، بہت نیچرل اور بہت دل نواز۔ بولتی کیوں نہیں؟ سراج نے ایک دم گرج کر کہا، تو بیوی ہے اس کی؟ خیراتن ہے تیرا نام؟ جی سرکار، رابعہ نے بمشکل تمام کہا اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی نازو سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ اور تم سب کلیام آبان کے رہنے والے ہو؟ اس نے ہم سب کی طرف ایک نظر ڈالی۔ تو پڑھاتی ہے گجرہان میں؟ جی سرکار۔ رابعہ نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا۔ اگر سراج جس سے اسکول کا نام پوچھتا تو وہ کبھی نہ بتا پاتی، لیکن سراج نے ایک دم ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیں آہستہ آہستہ نروس کرنے کے سارے طریقے آزمانا چاہتا تھا۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا اور ٹہلتا ہوا رابعہ کے بالکل سامنے اس سے چند انچ کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ میری طرف دیکھو، اس نے حکم دیا اور پھر اپنے ہاتھ سے رابعہ کا چہرہ زبردستی اوپر کر دیا۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور خون کی سنسناہٹ میرے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ محسن نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے انتظار کرنے کا اشارہ کیا۔ مجھے تمہاری صورت کچھ دیکھی ہوئی لگتی ہے، سراج نے کہا۔ کہاں دیکھا تھا میں نے تم کو؟ میں کیا بتاؤں جناب، رابعہ نے کہا۔ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ اچھا تو میں بتاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا اصل نام کچھ اور ہے، غالباً رابعہ، اور تم وکیل ہو، سراج نے کہا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور مجھے یوں لگا جیسے رابعہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ میں ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ سراج ایک دم پلٹا۔ اس کے ہاتھوں میں ریوالور دیکھ کر میں رک گیا۔ بظاہر کھیل ختم ہو چکا تھا۔